کو گھما دو بس الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بابقار علماء ملت اسلامیہ بالخصوص برادر طریقت آبرو برار مفتی اعظم برار حضرت العلام مولانا شاہ مفتی عبدالرشید صاحب قادری رضوی نوری کارنجبی، مولانا عبدالمجید صاحب خطیب و امام مسجد حاضہ قادری رضوی، جملہ علماء اکرام، حفاظ اکرام، سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، میرے برادر دینی، اور بہت ہی چاہنے والے جانثار سلسلہ رضویہ کے مرید جو اس فقیر حقیر کی معرفت بارگاہ غوث اعظم میں سلسلہ قادریہ سے وابستہ تھے، جناب سعد اللہ صاحب قادری رضوی کے انتقال پرملال کے بعد ان کی محبت اور ان کے جذبہ عقیدت کے سبب میں کافی پہلے یہ چاہتا تھا کہ کارنجہ آ کر ان کی قبر پر فاتحہ پڑھوں۔ ادھر مولانا عبدالمجید صاحب اور ان کے رفقا جلسے کے لیے اصرار بسیار فرما رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں حسین کی یہ چاہت تھی کہ ہزاروں کے مجمع میں سعد اللہ کا نام لے لیا جائے اور دعائے مغفرت کر دی جائے۔ یہ عظیم الشان جلسہ، یہ تاریخی جلسہ جو امام حسین
عالی مقام شہید اعظم کی ذات والا صفات والا تبار مظہر الہ العالمین کی طرف منسوب ہے، آج اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ اختتام کی منزل کی طرف گامزن ہے۔ ہمارے ذمہ دار علماء اکرام کے خطابات آپ حضرات نے سماعت فرمائے اور انہوں نے بارگاہ حسین میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ہم اہل سنت والجماعت صرف ہندوستان کی سرزمین پر نہیں، صرف عرب کی سرزمین پر نہیں، بلکہ کہہ دوں کہ عرب اور عجم میں ہی نہیں بلکہ عرش پر فرشتے بھی حسین کو خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ حسین کی ذات ہر حیثیت سے بے مثل و بے مثال ہے۔ انبیاء میں مصطفیٰ کی مثال نہیں ہے اور شہداء میں حسین کی مثال نہیں ہے۔ حسین کا آنا بھی بے مثال ہے اور یقین مانیے کہ حسین کا آنا تاریخ کے اعتبار سے، احادیث مبارکہ کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ اور حسین کا جانا بھی بے مثال ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین نے پیاس کے عالم میں تڑپتے ہوئے جام شہادت دیا، اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم جو ساقی کوثر ہو وہ خود کیسے پیاسا رہتا ہے۔ حسین نے پیاس میں تڑپتے ہوئے جام شہادت نوش نہیں فرمایا، بلکہ حسین نے سجدے کے عالم میں ذکر الہی کرتے ہوئے جام شہادت۔ اب کہیں گے کہ حسین کا آنا کیسے بے مثال؟ امام حسن دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی قسم حسن و حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں انبیاء کے بعد کسی کو ایسا نہیں نوازا جیسا حسین و حسن کو نوازا۔ کیسا نوازا؟ ارے اس کے جد اکبر کی مثال نہیں، جد کی طرف سے حسن و حسین بے مثال ہے۔ جس کا جد رسول اعظم ہو اس کے مقابلے پر کون آ سکتا ہے؟ جس کا والد فاتح خیبر ہو اور مصطفیٰ کا ایسا یار ہو کہ اللہ کی قسم علی کے مقام کو دیکھو کہ دنیا میں علی کی مثال کوئی نہیں ہے۔ علی وہ ہے کہ نہ ابو بکر نے، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ کسی صحابی نے، بلکہ سب سے پہلے
اگر اللہ کی زمین کے اوپر 5 وقت کی نماز کسی نے ادا کی ہے تو علی کی ذات ہے۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے علی مرتضیٰ ہیں۔ نہ ابو بکر نے ادا کی ہے 5 وقت کی نماز سب سے پہلے، نہ عمر نے ادا کی ہے، نہ عثمان نے ادا کی ہے۔ سب سے پہلے اگر ادا کی ہے تو علی مرتضیٰ نے ادا کی ہے۔ اور جب علی مرتضیٰ نے نماز ادا کی تو سہشنبہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ سہشنبہ کا دن تھا، اور امام حسن دنیا میں تشریف لائے ہیں تو بھی سہشنبہ کا دن تھا، اور امام حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں تب بھی سہشنبہ کا دن تھا۔ گویا کہ علی 5 وقت سجدہ ریز ہوئے تو پنجتن 5 کو اگر اللہ رب العزت نے اپنے قریب فرمایا ہے تو سہشنبہ کے دن فرمایا۔ اب امام حسن دنیا میں تشریف لائے۔ امام حسن کا آنا بے مثال ہے، امام حسین کا آنا بے مثال ہے۔ اب امام حسین کا آنا میں بتاؤں گا کہ کیسے بے مثال ہے۔ امام حسن کی ولادت دیکھیے کہ امام حسن سہشنبہ کے دن اس دنیا میں مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور جب امام حسن دنیا میں تشریف لائے تو دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات کو اطلاع ہوئی کہ فاطمہ کی گود میں حسن آ گئے۔ فاطمہ کی گود میں فاطمہ کا لال آ گیا، حسن مجتبیٰ آ گئے۔ ابھی نام نہیں رکھا گیا ہے حسن۔ حسن فاطمہ کی گود میں آئے ہیں۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات فاطمہ کے در دولت کی طرف جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ مجھے میرا بیٹا دو۔ رسول اللہ نے امام حسن اور امام حسین کو اپنا شہزادہ فرمایا، اپنا بیٹا فرمایا۔ فاطمہ الزہرا خاتون جنت نے امام حسن کو رسول کائنات کی گود میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت امام حسن کو اپنے آغوش میں لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور امام حسن کے چہرے اقدس کو دیکھا، اور پھر دیکھا کہ امام حسن ہرے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار نے فاطمہ سے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے بچے کو ہرے کپڑے میں مت لپیٹ، دوسرا کپڑا لاؤ۔ اور خود امام حسن کو سفید کپڑے میں لپیٹ دیا۔ اور پھر فاطمہ الزہرا خاتون جنت نے نام کے لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے بچے کا نام رکھ دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میں اس کا نام نہیں رکھوں گا، میں تو وہی کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرا رب اس کا نام رکھے۔ اللہ۔ اور یہی نہیں، جب علی مرتضیٰ پیدا ہوئے اور رسول کائنات کو اطلاع ملی بظاہر کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹا آیا ہے، بیٹا پیدا ہوا، تو اللہ کے رسول بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور اللہ کے رسول نے
ابو طالب سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میں نے اس کا نام اسد رکھا ہے، میں نے اس کا نام اسد رکھا ہے۔ علی کی والدہ نے بتایا کہ میں نے بھی نام رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ارے اس کا نام میں بتاتا ہوں، اس کا نام تم علی رکھو۔ تو حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد آنکھوں کو پھیلا کر عالم حیرت میں انگشت بدندہ ارشاد فرماتی ہیں، قسم رب کعبہ کی، میں نے سب سے پوشیدہ رکھا تھا، مگر جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تھا تو آسمانوں سے آواز آ رہی تھی کہ فاطمہ اس کا نام علی رکھنا۔ باپ کا نام مصطفیٰ نے رکھا اور بیٹے کا نام بھی مصطفیٰ نے رکھا، اور ارشاد فرمایا کہ میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں، میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم کیا ہے اور کیا نام اس کا رکھا جائے۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ہرے رنگ کا پارچہ ان کے ہاتھ میں تھا، ایک ٹکڑا کپڑے کا ہرا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں وہ ہرا کپڑے کا ٹکڑا پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بیان کرو جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس پر لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ کے لخت جگر کا نام کیا رکھا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں، اور جبرائیل کا بیان ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ حسن کے نام کے سلسلے میں اللہ کا حکم ہے کہ موسیٰ کے لیے جس طرح سے ہارون کی نسبت اور ہارون کے لیے موسیٰ کی نسبت تھی، یعنی چچا زاد بھائی تھی، اسی طرح سے تمہارے لیے علی ہے۔ تو جیسے موسیٰ کے بھائی ہارون تھے، ایسے ہی تمہارا بھائی علی ہے۔ تو جیسے ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا، تم بھی اس بچے کا نام شبر رکھو، اور شبر کے عربی میں معنی ہوتے ہیں حسن۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کا نام حسن رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ اور جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے تو حسین کا آنا میں کہہ رہا ہوں کہ بے مثال ہے۔ امام حسن کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 11 مہینے 10 دن ہوئے تھے۔ کتنے 11 مہینے 10 دن ہوئے تھے، اور 11 مہینے 10 دن کے بعد امام حسین دنیا میں تشریف لائے۔ کتنے دن بعد؟ 11 مہینے 10 دن کے بعد امام حسین دنیا میں تشریف لائے، اور اپنی ماں کے شکم میں صرف اور صرف امام حسین 6 مہینے تک رہے۔ کتنے؟
6 مہینے تک اپنی ماں کے شکم میں رہے. اب دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب سے لے کر قیامت تک ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر اب تک کی دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ صرف 2 بچے ہیں جو اپنی ماں کے شکم میں 6 مہینے رہے اور تولد ہوئے اور اس کے بعد زندہ رہے. کوئی بچہ 6 مہینے ماں کے شکم میں رہنے کے بعد پیدا ہوا اور دنیا میں آیا تو زندہ نہیں رہا. ایک ذات ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ذات کہ 6 مہینے اپنی ماں کے شکم میں رہے، اور دوسری ذات ہے امام حسین کی ذات کہ 6 مہینے اپنی ماں کے شکم میں رہے، اور جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں. بس جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے رب کی یہ خوشی ہے کہ ہارون کے دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا، لہذا اس بچے کا نام بھی ہارون کے بیٹے کے نام پر شبیر رکھ دیا جائے. اور شبیر کے معنی عربی کے اندر حسین کے ہوا کرتے ہیں. اب کیا سمجھے تو نہیں سمجھے، جب میں سمجھاؤں گا تب تمہاری سمجھ میں آئے گا. گویا کہ امت کو یہ سگنل دے دیا گیا کہ میرا نبی ہے، مگر جب بچوں کا نام رکھنے کی باری آ رہی ہے تو میں نبیوں کی اولاد کے نام پر نام رکھوا رہا ہوں، نبیوں کے بچوں کے نام پر نام رکھوا رہا ہوں. لہذا تم بھی اپنے بچوں کا نام شکی مکی پیپسی، ڈالی کوڑا کرکٹ جھاڑو، انٹی بنٹی سنٹی منٹی کھنٹی رکھ دینا. اور جب رکھ دو گے تو میں تم سے سوال کروں گا کہ انٹی بنٹی گھنٹی سنٹی گھنٹی کے لیے میں نے جنت نہیں بنائی ہے، ارے جنت تو میں نے محمد حسن و حسین کے لیے بنائی. لہذا حسن و حسین کا نام ہارون کے بچوں کے نام پر رکھ کر مصطفیٰ نے ہمیں ایک ذہن دے دیا کہ تم اپنے بچوں کا نام رکھنا تو تم اللہ کے مقرب اور نیک بندوں کے نام پر نام رکھنا، تاکہ جنت کے دروازے جب کھلیں گے، جنت کے دروازے کھلیں گے نا تو ہم سب وہاں موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا، سب ہوں گے نا. کتنی صفوں میں کھڑے ہوگے؟ اما جب صف میں کھڑا ہونے کو سیکھو گے تبھی تو صف میں کھڑے ہوگے. جب دنیا میں صف میں نہیں کھڑا ہونا آتا تو وہاں صف میں کیسے کھڑے ہوگے؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی. کتنی ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی. اور 120 لکھنے کے لیے پہلے 12 لکھنا پڑتا ہے. پہلے 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی. اور جانتے ہو 1,24,000 نبی دنیا میں کم و بیش تشریف لائے،
1,24,000 نبیوں کی امت کی صفیں صرف 40 ہوں گی، اور مصطفیٰ کی صفیں 80 کی تعداد میں، یعنی سارے نبیوں کی صفیں آدھی ہوں گی، اور ان سب کے مقابلے پر مصطفیٰ کے امتیوں کی صفیں دگنی ہوں گی۔ اور آواز لگے گی، آواز آئے گی، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ وہ آواز ہوگی کہ محمد جنت میں داخل ہو۔ تو آواز جب لگے گی محمد جنت میں داخل ہو، تو 120 صفوں میں جتنے محمد ہوں گے سب دوڑ پڑیں گے۔ ہاں، اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کرو، تاکہ محمد نام پر ہمارا، تمہارا، ان کا سب کا خاتمہ ہو، اور جب محمد نام سے پکارا جائے تو ہم سب سے پہلے دوڑ جائیں۔ وہ بات دوسری ہے کہ داخل نہ ہونے دیا جائے، مگر دروازے تک تو پہنچ جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں پکارا گیا ہے۔ اب آؤ دیکھو، اللہ کی قسم، میرے حسین کا مقام مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ صحابہ کے جھرمٹ میں مصطفیٰ ہے۔ ہائے ہائے، ذرا آنکھ بند کر کے تصور کرو کہ اللہ کا خلیفہ عرب کی سرزمین پر چل رہا ہے، رسالت تاف تاف ستاروں کے جھرمٹ میں، ستاروں کے جھرمٹ میں اللہ کا رسول چل رہا ہے۔ تبھی اللہ کے رسول نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا کہ بچے مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ حسین کی گردن کے اوپر چلتی ہوئی تلوار کا تو ذکر تم نے سنا ہوگا، مگر حسین کا بچپن دیکھو کہ حسین کا بچپن کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں مصطفیٰ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور جیسے ہی مصطفیٰ کو دیکھا، بچوں نے تو سب بچے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ بچے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت کی بچپن میں، کہ جو ہم بھی ہوتے وفا کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ اللہ کی قسم، یہ تو تمنا کرنے والا ایمان کی بلندی سے پکار کر کہہ سکتا ہے کہ جو ہم بھی ہوتے وہاں کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ وہ ان کا مقام تھا۔ ارے ہمارے لیے تو مفتی اعظم اور اعلی حضرت کے قدموں کی اترن ہی کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ہمارے لیے تو سلطان الہند کی نسبت ہی کافی ہے، ہمارے لیے تو غوث اعظم کی غلامی ہی کافی ہے۔ وہ ایمان کی بلندی والے ہیں کہ جن کے ایمان کی بلندی تک ہم جیسے گناہگاروں کی پرواز کہاں ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ کردار کے عرش کے اوپر اپنی سلطنت کی کرسی کو بچھا کر جس ذات نے ایسا پتاکا لہرایا ہے کہ قیامت تک عرش الہی اس کے حضور میں سلام پیش کرتا رہے گا۔ کعبے کی سرزمین پر آؤ، نیکیوں پر ناز کرنے والے، تقوی پر ناز کرنے والے، پرہیزگاری پر ناز کرنے والے،
عبادت و ریاضت پر ناز کرنے والے، زہد و شجاعت پر ناز کرنے والے، نسبتوں پر ناز کرنے والے، دین کی خدمت پر ناز کرنے والے، اپنے مال سے دین کی خدمت کرنے والے، اپنے خون سے دین کی خدمت کرنے والے، اپنے علم سے دین کی خدمت کرنے والے، مال و متاع سے دین کی خدمت کرنے والے، خدا کی قسم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت خدمت کی ہے اور اس خدمت کی بنیاد پر ہم بخش دیے جائیں گے اور اپنے گناہوں کا احساس نہیں کرتے، تو تاریخ کے اوراق کے اوپر، کعبے کی سرزمین کے اوپر وارد ہونے والے اس واقعے کو سنیں اور سنیں اس حدیث پاک کو۔ قسم خدا کی، رائی کے دانے کی برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے اپنے بندوں کو چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ نہ رکھ دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے آئینہ رکھا تھا دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے، اسے نواز دیا علم سے، اسے نواز دیا زہد سے، اسے نواز دیا تقوی سے، اسے نواز دیا پرہیزگاری سے، اسے نواز دیا شجاعت و بہادری سے، اسے نواز دیا استاذ الملائکہ ہونے سے، اسے نواز دیا مجاہدے سے، جملہ اوصاف جمیلہ کا مالک بنا دیا، اور پھر اسے مردود کر کے جنت سے نکال دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ سبق تھا کہ میری نوازشوں پر غرور مت کرنا، میرے حضور میں زانوئے ادب طے کر کے اپنی جبین کو سجدے میں رکھ کر توبہ کرتے رہنا، میری اطاعت کرتے رہنا، ورنہ جس کو میں نے اتنا نوازا کہ کسی کو نہ نوازا، جب اس کو میں مردود کر کے جنت سے نکال سکتا ہوں تو تیرے لیے یہ عبرت کا مقام ہے۔ اب آؤ کعبے کی سرزمین پر تاریخ اسلام کی وہ عبقری شخصیت جسے ہم اور آپ حسن بصری کہتے ہیں۔ حسن بصری، کوئی تصوف کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں حسن بصری کا ذکر نہ ہو، اور اہل تصوف حسن بصری کے قدموں کا غسالہ پی کر ہی سلوک کی منزلیں طے کیا کرتے ہیں، اور دنیا میں کوئی خطیب ایسا نہیں کہ حسن بصری کی خطابت کے آگے اپنے سر کو جھکا کر سلام نہ کرتا ہو۔ حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں، کعبے کے دروازے کے پاس میں عبادت میں مشغول تھا، تبھی مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی کہ کوئی ہے جو رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، ہچکیاں لے رہا ہے، چیخیں نکل رہی ہیں اس کی، اور اللہ کے حضور میں عرض کر رہا ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے معبود، اے خالق، اے مالک، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ گناہوں میں اور نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، میں اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے حاضر ہو سکوں، تیری شان کریمی اور رحیمی سے میں
رحم و کرم کا طلبگار ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، میری نافرمانیوں کو معاف فرما دے، میری بے عملی کو معاف فرما دے، میری بد عملی کو معاف فرما دے، میری خودسری کو معاف کر دے۔ میں نے اپنی زندگی میں شاید کوئی نیکی نہیں کی، میں تجھ سے تیرے رحم کا طلبگار ہوں۔ پوری رات یہ نقاب پوش اپنے چہرے کو ڈھک کر اللہ کے حضور میں توبہ کا طلبگار رکھا۔ حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے توبہ کرنے سے اور جس انداز پر لرز لرز کر یہ توبہ کر رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن رکنا چاہتی تھی، میرے آنسو جاری ہو گئے، اور طلوع فجر کے وقت یہ نقاب پوش آنسوؤں میں ڈوبا ہوا اٹھا اور خرامہ خرامہ حرم سے باہر جانے لگا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا اور میں نے اس کے دامن کو پکڑ لیا کہ اے اللہ کے بندے، جب تک تجھے حرم سے باہر نہیں جانے دوں گا، جب تک میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ لیتا۔ آخر تیرے وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سی خطائیں ہیں، وہ کون سی نافرمانیاں ہیں کہ رات بھر تو نے رو کر اللہ کے حضور میں توبہ کی؟ اپنا چہرہ مجھے دکھا دے۔ اس نوجوان نے اپنی نقاب کو پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں، میں یہ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں۔ تب حسن بصری نے عرض کیا کہ نوجوان، اگر تو مجھے اپنا چہرہ دکھا دے گا تو میں تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مغفرت کی دعا کی کتنی اہمیت ہے ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ نوجوان جو اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، اس نے کہا کہ اگر تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو تو میں تمہیں اپنا چہرہ دکھا سکتا ہوں۔ کہا دکھاؤ، میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ بس اس نوجوان نے جیسے ہی نقاب کو اٹھایا، حسن بصری کے لب سے چیخ نکل گئی کہ وہ نوجوان گناہگار نہیں تھا، بلکہ گناہگاروں کی بخشش کروانے والا امام حسن تھا۔ اللہ، یہ کردار ہے میرے دوستوں کہ اس معبود حقیقی کی درگاہ لاسانی میں امام حسن کی شان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ کردار ہے امام حسن کا۔ خدا کی قسم، حسن حسین تو وہ ہے کہ جن کو جنت کا مستہ ان کے زندگی میں، ان کے بچپن میں مصطفیٰ نے سنا دیا۔ اور یہی نہیں، میرے حسن کا مقام یہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ یا بندی حسن کے جسم سے چھو جائے گا، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ امام حسن کا مقام ہے۔ اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ منقبت ہے، منقبت، اور یہی اصل تقریر ہے۔ تلواروں کو نکالنا، گردنوں پر چلوا دینا، خون کی ندیاں بہا دینا، یہ خطابت نہیں ہے۔ اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں
کہ اوصاف اور خوبیاں بیان کرنا اصل تقریر ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھو اللہ کے رسول کے نزدیک حسن و حسین کا مقام کیا ہے؟ مدینہ کی گلیوں میں اللہ کے رسول گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دیکھ کر بچوں نے ہاتھوں کو باندھ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ ایک بچے کی طرف اللہ کے رسول بڑھے اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کے ماتھے کو چوما، اس کے رخسار کو چوما، اس کے ہاتھوں کو چوما، اس کے سر کو چوما اور بہت شفقت کا اظہار کیا۔ وہاں اور بچے بھی موجود تھے، مگر رسول کائنات کا یہ عمل صرف ایک بچے کے ساتھ تھا۔ صحابہ دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، کافی دیر تک اللہ کے رسول اس بچے کو نوازتے رہے شفقت سے، اور اس کے بعد بچے کو اتار دیا گود سے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اس بچے کے ساتھ آپ کا عمل شفقت بھرا اس شان کے ساتھ تھا کہ ہم نے اس سے پہلے کسی کے ساتھ یہ عمل نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ارے یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی بخشش میں کرواؤں گا اور اس کے ماں باپ کی بخشش بھی میں کرواؤں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ ارشاد فرمایا، ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا حسین زمین پر چل رہا ہے اور جہاں جہاں حسین کے قدم رکھے جاتے ہیں یہ بچہ ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں اس کی بھی بخشش کرواؤں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی بخشش کرواؤں گا، اور اپنے رب سے عرض کیا کہ الہ العالمین، جو حسن و حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو حسن و حسین کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ۔ کیا فرمایا؟ جو حسن و حسین کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اور میرا رسول وہ ہے کہ جس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور جو قابل قبول نہیں ہے اور اس دعا کو کرنے کے لیے اللہ منع فرما دیتا ہے کہ محمد اس بات کے لیے دعا مت کرنا، سمجھے نا؟ تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ جو حسن و حسین کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھنا۔ مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، تو گویا کہ حسن و حسین کو دوست رکھنے والا جب انتقال کرے گا تو اللہ اسے اپنے ولیوں میں شامل کر لے گا، اللہ اسے اپنے ولیوں میں شامل کر لے گا۔ یہ حسن و حسین کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین دنیا میں تشریف لائے، امام حسن دنیا میں تشریف لائے، نام اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، اور جب یہ بچے حسن و حسین بڑے ہوئے تو ایک دن فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کے در دولت پر مصطفیٰ ہے، اور حسن و حسین آپس میں ایک دوسرے سے کشتی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کشتی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے دیکھا
کہ حسن و حسین کشتی کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے حسن سے ارشاد، اللہ کے رسول نے حضرت امام حسن سے ارشاد فرمایا، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو پکڑو۔ تو فاطمۃ الزہرا خاتون جنت نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول امام حسن سے فرما رہے ہیں حسین کو پکڑو، حسین کو پکڑو، حسین کو پکڑو، اور ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ حسین حسن کو پکڑو، ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، اور وہ خاتون جنت کہ جن کی ایک آنکھ کا نور حسن تھے تو دوسری آنکھ کا نور حسین تھے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کو کیسا قسمت والا بنایا تھا کہ جس کے والد امام الانبیاء، جس کے شوہر اولیاء کے سردار ہیں، اور جس کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ارے جن کو اللہ کا رسول سید کہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک بار بھی حسین سے نہیں فرمایا کہ حسن کو پکڑو، کیا بات ہے؟ تو میرا رسول مسکرایا اور مسکرا کر ارشاد فرمایا، فاطمہ میں حسن سے کہہ رہا ہوں حسین کو پکڑو، اور جو میں حسن سے کہہ رہا ہوں وہی جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں۔ حسن کے پلے میں میں ہوں تو حسین کے پلے میں جبرائیل ہے۔ اللہ ارے جن کو کھلانے والے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، جن کو کھلانے والے ملائکہ کے سردار ہوں، ان حسن و حسین کے مقام اور ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور ایسی عظمتوں کے حامل بھی کعبے کے دروازے دہلیز کو پکڑ کر کہتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ خدا کی قسم، جمال کہتا ہے کہ پوری امت کے گناہ اگر ایک پلڑے پر رکھ دیے جائے اور دوسرے پلڑے پر حسن کا ایک سجدہ رکھ دیا جائے تو حسن کا سجدہ بھاری ہوگا۔ حسن و حسین کا جسم اقدس جنت البقیع اور کربلا کی دھرتی پر زمین کے جس ٹکڑے سے لگا ہوا ہے، زمین کے اس ٹکڑے کی عظمت پر عرش الہی بھی رشک کرتا ہے۔
کو بھی رشک ہے کہ زمین کتنی خوش قسمت ہے کہ حسن کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے. زمین کتنی خوش قسمت ہے کہ حسین کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ نے اگر فرمایا کہ حسن کے جسم سے جو لگ جائے گا وہ جنت میں جائے گا، تو میں کہتا ہوں کہ زمین کا جو ٹکڑا لگ گیا وہ بھی جنت میں اٹھا لیا جائے. بڑا مقام ہے حسن و حسین کا. یہ پنجتن پاک ہے. مصطفیٰ فاطمہ ہے، علی ہے، حسن و حسین ہے. یہ اہل بیت میں پنجتن پاک ہے. اور پھر ایک عظمت گھر والوں کو دی جاتی ہے تو ایک عظمت باہر والوں کو بھی دی جاتی ہے. گھر کے پنجتن پاک ہے، مصطفیٰ ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. اور میدان کے پنجتن پاک ہیں، مصطفیٰ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں. اور علی وہ ہیں جو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں حسین کا وہ آخری سجدہ کہ جو سجدہ قیامت تک کے سجدہ کرنے والوں کے سجدوں پر غالب ہے. اور سن لو، اور سن لو کہ جو جس عالم میں انتقال کیا کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی عالم میں اٹھے گا. تو حسین کا انتقال کس عالم میں ہوا؟ سجدے کے عالم میں ہوا. سجدے کے عالم میں ہوا. اب سجدے سے امام حسین اٹھیں گے کب؟ قیامت کے بعد، جب اللہ تبارک و تعالی سب کو زندہ فرمائے گا تو امام حسین سجدے سے اپنے سر کو اٹھائیں گے تو گویا کہ حسین کا سجدہ اتنا طویل ہے کہ دنیا میں کسی کا سجدہ اتنا طویل نہ ہوا. یہ امام حسین ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو پانی نہیں پینے دیا، حسین کو ایک قطرہ پانی نہیں دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ حسین نے پانی نہیں پیا، ورنہ حسین تو وہ ہے کہ جن کے دادا اسماعیل نے اپنی ایڑیوں کو نہالچے پر کعبے کے سامنے رگڑ دیا تو ایڑیوں کی رگڑ کا یہ عالم کے قیامت تک کے لیے آب زمزم کا چشمہ جائے. اللہ اکبر. اور جن کے نانا کا یہ عالم کہ صحابہ اکرام
تنہا نہیں، اپنے جانوروں کے اور بچوں کے ساتھ ان کے حضور میں حاضر ہو کر کہے کہ یا رسول اللہ پیاس سے یہ بچے تڑپ رہے ہیں، یا رسول اللہ پیاس سے یہ جانور مر رہے ہیں، یا رسول اللہ پیاس سے ہمارے لب سوکھے جا رہے ہیں، پانی کا قطرہ نہیں ہے۔ تو ان کے نانا یعنی حسن و حسین کے نانا یہ نہیں فرماتے کہ پانی پورب میں دیکھو، پانی پچھم میں دیکھو، پانی اتر میں دیکھو، پانی دکھن میں دیکھو، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آ جاؤ، سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور انگشت پاک کو آگے بڑھاتے ہیں تو امام احمد رضا پکار اٹھتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے چون کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ ایڑیاں اسماعیل رگڑنے تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے، دادا کی ایڑیوں میں اتنا اثر، نانا کی انگلیوں میں اتنا اثر کہ آب حیات کا چشمہ جاری ہو جائے، اور بیٹا اجمیر کی سرزمین پر چلا آئے۔ بیٹا اجمیر کی سرزمین پر چلا آئے اور پیالہ بھیج دے، تو سارا ساغر کا پانی پیالے میں سمٹ آئے۔ ہاں، اجمیر شریف میں بیٹے کا جلوہ دیکھو، بغداد شریف میں بیٹے کا جلوہ دیکھو، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کربلا کے میدان میں حسین نے اپنی آل اولاد کو اگر قربان کیا ہے تو حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت، وہ قدرت دی تھی کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے۔ اب میں بتاؤں کیسے؟ مفتی صاحب بتا دوں راز کی بات؟ اما بڑے خاموش بیٹھے ہو، آخر میں مائک پکڑ لو گے، ہمیں کچھ تو بولا کرو، ابھی تو جوانی ہے۔ یہ سفیدی بڑھاپے کی علامت نہیں، بزرگی کی علامت۔ یہ مفتی اعظم کے غلام، ہم بھی مفتی اعظم کے غلام ہیں۔ ہمارا ان کا معاملہ وہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ ہاں، لہذا جو ہے اپنے ان کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں دیکھ کر یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب سنو، درود پاک سنائیے۔ اللہ اکبر، درود پاک سنیے۔ اب سنو، میں بتاتا ہوں،
اجمیر کی سرزمین پر بیٹے کا جلوہ کے پیالے میں ساغر آ گیا، ساغر آ گیا، اور بغداد کی سرزمین پر بیٹے کا جلوہ، اجمیر کی سرزمین پر آل حسین کا جلوہ، اور بغداد کی سرزمین پر نجیب الطرفین آل حسن کا جلوہ۔ غوث پاک امام حسن کی اولاد ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، غوث پاک امام حسن کی اولاد ہیں، غوث پاک اللہ اکبر حسنی سید ہیں، اور نجیب الطرفین ہیں، ماں کی طرف سے حسین کی اولاد، باپ کی طرف سے حسن کی اولاد، اور حسن و حسین کا خون جب ملتا ہے تو وقت کا غوث اعظم وجود میں آتا ہے۔ اب بیٹے کا جلوہ بغداد کی سرزمین پر دیکھو کبھی میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹتا ہوں، سمجھے؟ میری پوری تقریر جو ہے ایک موضوع پر ہوتی ہے، سمجھے نا؟ اور الحمدللہ رٹی بھی نہیں کرتا ہوں، اس کے بیچ میں بھول بھی جاتا ہوں جو کیا کہہ رہا تھا، تو ان جیسوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ اب بہت سوں کی تقریر کے حافظ پیدا ہو گئے ہندوستان میں، عالم تو یہ ہے کہ رد وہابیہ پر کچھ تقریر کرنے والے ہندوستان میں ہیں، ان کی تقریروں کے عوام میں ایسے حافظ پیدا ہو گئے ہیں کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو عوام میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں مولانا اب یہ شعر پڑھیں، مولانا اب یہ حدیث سنائیں، مگر الحمدللہ میری تقریر کو میں ہی نہیں دوہرا پاتا ہوں تو کوئی کیا یاد کر پائے گا۔ اور یہ صدقہ ہے میرے پیر و مرشد کا، اور سن لو، یہ خطابت عطا کی ہے مجھے میری پیرانی نے، میری پیرانی اپنے وقت کی رابعہ بصری اور صاحب کرامت اور روشن دل بزرگ تھی۔ مفتی اعظم کا جبہ مجھے عطا کیا اور فرمایا مفتی صاحب یہ وہ زمانہ تھا، یہ بات ایسی ہے تحدیث نعمت کے طور پہ میں بیان کر دوں، میرے پیر پیرانی نے بڑا کرم فرمایا، میں 11 یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا، کیلنڈر کے حساب سے 12 ربیع الاول، اور چاند کی رویت کے حساب سے 11 ربیع الاول۔ میری پیدائش پر میرے مرشد نے ارشاد فرمایا تھا مبارک تاریخ میں مبارک بچہ ہوا، الحمدللہ۔ تو جو مبارک ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، الحمدللہ ہمیں جنت کی خبر سنا دی گئی ہے۔ اور سنو، میں تنہا مرید ہوں مفتی اعظم کا، جسے مفتی اعظم نے انگشت شہادت منہ میں دیکھ کر 4 یا 6 مہینے کی عمر میں مرید کیا، اور فرمایا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ میں اسے مرید کروں گا، جبکہ مفتی صاحب گواہ ہیں حضرت کسی کے لیے نہیں فرماتے تھے کہ میں مرید کروں گا، تو دنیا میں تنہا میں ہوں، کیوں مفتی صاحب ہیں؟ اور اللہ کے گھر میں اللہ رسول کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں کہ میری نانی اور میری پیرانی فرماتی تھی کہ فرمایا تم اپنی ماں کی گود میں تھے، اس بچے کو لاؤ میں اسے مرید کروں گا، اور اپنی گود میں لٹال دیا، انگشت شہادت میرے منہ میں دے دی، اور میں چوستا رہا، پتہ نہیں کتنی دیر تک چوستا رہا، اتنی دیر جتنی دیر منظور بھیا جا کر بدایوں کے پیڑے لائے، حضرت نے فرمایا بدایوں کے پیڑے لاؤ منظور لائے گا، تو منظور بھیا لائے، تو پیدل گئے، پیدل آ کے سمجھے نا، تو پیدل جا کے پیدل آئے بیچارے،
اتنی دیر تک میں اپنے پیر کی گود میں لیٹا رہا، بلکہ کہہ دوں کہ عرش پر جھولا کھاتا رہا۔ ہاں تو اب سمجھ گئے ہو تم؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک میں نہ سمجھا۔ تو آج اگر میں بولتا ہوں، تمہیں سناتا ہوں، تو یہ کتاب کے پڑھنے کا اثر نہیں ہوتا ہے، جو انگلی سے پیا ہے اس کا اثر ہے۔ کی بات ہے تو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ آل رسول پاک نے خلافت و اجازت دیتے وقت جو جبہ اعلی حضرت کو پہنایا، وہ جبہ اعلی حضرت نے مفتی اعظم کو عطا کیا، اور مفتی اعظم کے بعد پیرانی اماں نے مجھے عطا کر دیا۔ بڑی نعمتیں عطا ہوئی ہیں، سمجھے نا؟ دعا یہ کیا کرو کہ میں گناہوں سے بچوں اور اللہ ہدایت کے فرشتوں کو میرا دوست بنا دے، اور رائی کے دانے کی برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ جب اللہ ہدایت سے ہمیں پھیرے اور گناہوں سے توبہ کرنے سے ہم باز رہیں، ہر وقت گناہ سے توبہ کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں، اس لیے کہ یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا امین رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ان نعمتوں برکتوں کا امین رکھے۔ تمہارے پاس بھی غوث اعظم کا دامن نعمت ہے اللہ، تم بھی اس امانت کو سنبھال کر رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر۔ اب سنو، ایک لال اجمیر کی سرزمین پر پیالے میں ساغر کے جملہ پانی کو سمیٹ رہا ہے، اب دوسرا لال بغداد کی سرزمین کے اوپر ہے، اور دریا کے کنارے آ کر ارشاد فرما رہا ہے، اور جب دریا کے کنارے آ کر اس نے کہا کہ تم میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو 12 سال میں ڈوبی ہوئی کشتی ڈوبے ہوئے لوگوں کے ساتھ کنارے لگتی ہوئی آ رہی۔ 12 سال پہلے جو مر چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، ڈوب چکے تھے، کشتی بھی فنا ہو گئی تھی، اس کو کس نے نکالا؟ کس نے نکالا؟ کس نے نکالا؟ عبد القادر نے نکالا۔ جب بیٹا 12 سال کے مرے ہوئوں کو زندہ کر سکتا ہے تو خدا کی قسم اگر حسین کربلا کے میدان میں سب کو جمع کر کے ارشاد فرما دیتے زندہ ہو جاؤ تو سب زندہ ہو جاتے۔ سب زندہ ہو جاتے، مگر اللہ کی قسم حسین کو ثابت کرنا تھا، اس رسول کی بارگاہ میں اپنے عقیدے کا اعلان کرنا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حسین نے یہ بتا دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ روح کی محتاج ہے ہماری زندگی، ارے ہم وہ ہیں
کہ دھڑ الگ ہوگا، سر الگ ہوگا اور نیزے پہ ہماری گردن ہوگی، تب بھی ہم کلام کر کے بتا دیں گے کہ جب نواسہ زندہ ہے، دھڑ کے الگ ہونے کے بعد تو مصطفیٰ کیسے مر کر مٹی میں مل سکتے؟ اور حسین نے بتا دیا، اور حسین کے لال نے اجمیر کی سرزمین پر پیالے میں ساغر کو سمیٹ کے بتا دیا کہ ظالموں یہ مت سمجھنا کہ تم نے حسین کو شہید کر دیا، تم نے حسین کی گردن کے اوپر تلوار چلا دی، تم نے حسین کو پانی نہیں پینے دیا۔ ارے بیٹے کا جلوہ دیکھ لو، کربلا کے میدان میں 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی اور قبر پر ٹھوکر مار کر اس بیٹے نے بتا دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان مرنے والوں میں ہیں کہ جو مر کر مٹی میں مل جایا کرتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ زمین کے اوپر خاک پر اپنے قدموں کو رکھ دیا کرتے ہیں تو خاک کو بھی حیات مل جایا کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس کا دادا اپنی ایڑیوں کو رگڑ دے تو قیامت تک کے لیے زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے، جس کا نانا اپنی انگلیوں کو صحابہ کی طرف بڑھا دے تو آب حیات کے چشمے جاری ہو جائیں، جس کا بیٹا پیالے کو ساگر کے کنارے بھیج دے تو انا ساگر پیالے میں جمع ہو جائے، اس حسین پر کون پانی بند کر سکتا تھا؟ خدا کی قسم، وہ حسین اگر کہہ دیتے تو کربلا کے میدان میں جنت سے کوثر حسین کے لیے اترا۔ یہ میرے امام حسین کہ جنہوں نے قربانی دی تاکہ کوئی قیامت تک یہ نہ کہہ سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ رسول کے صحابہ کی گردنوں کے اوپر تلواریں چل گئیں، خون بہہ گیا اور رسول کی اولاد میں کرسی سلطنت کے اوپر جلوہ بار ہو کر سلطنت کے مزے لیے۔ تو حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی اولاد کو قربان کر کے یہ بتا دیا کہ تمام صحابہ کی شہادت ایک طرف ہوگی اور کربلا کی مٹی کے اوپر نواسہ رسول کی شہادت ایک طرف ہوگی، اور ایسی شہادت ہوگی کہ قیامت تک نہ کوئی پوتا ایسی شہادت کی نظیر پیش کرے گا، نہ کوئی نواسہ پیش کرے گا، نہ کوئی دادا پیش کرے گا، نہ کوئی باپ پیش کرے گا، اور نہ کوئی ماں پیش کرے گی۔ حسین نے وہ مثال قائم کی ہے۔ میرے دوستو، امام حسین کی یہ شہادت ہمیں دعوت دے رہی ہے اور دو عقیدے دے رہی ہے۔ ایک عقیدہ یہ کہ زندہ ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں جو حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ دوسرا عقیدہ ہمیں یہ دے رہی ہے حسین کی شہادت کہ خون برس رہا ہو، پینے کے لیے پانی کا قطرہ نہ ہو، موت سامنے کھڑی ہو،
مگر اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے سے اور نماز کو فراموش کرنے سے کبھی اپنے قدموں کو آگے مت بڑھانا، نماز کو فراموش مت کرنا، سجدے میں جبیں رکھ کے اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا۔ اور تیسری دعوت ہمیں یہ دے رہی ہے کہ ظالم کتنی ہی طاقت کے ساتھ تمہارے سامنے آئے، تمہارے خون کا پیاسا ہو، تمہاری عزت کا پیاسا ہو، تمہاری جان لینے کے اوپر آمادہ ہو، مگر ظالم کی حمایت میں کبھی کھڑے مت ہونا۔ جان دے دینا، مال دے دینا، مگر ہاتھ مت دینا۔ میرے دوستوں، یہ ایمان اور نیکیوں پر استقامت کی دعوت امام حسین کی شہادت ہمیں دے رہی ہے۔ آج آپ حضرات نے اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا، 1 گھنٹے سے زیادہ مجھے تقریر کرتے ہوئے ہو گیا، میں بھی تھک گیا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم الشان جلسے کو اپنی جناب میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور آپ سب کو یہاں، ہم سب کو یہاں حاضر ہونے کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔